السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، نیشنل سیونگ کے حوالے سے اہم ترین انفارمیشن اور اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں ان میں سے کچھ جو کمنٹس ہیں وہ چوز کیے جاتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ایشو ہوتا ہے یا سب سے کامن سوال ہوتا ہے جو زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، پھر میں اس کو ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور میری کوشش ہے کہ جو یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر آئیں بائیں شائیں کرنے والے کافی سارے چینل مل جائیں گے، ان کے پاس کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی۔ وہ سنو سنائی میری ویڈیو دیکھیں گے، کسی اور کی دیکھیں گے، آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے، ان کے پاس اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، تو وہ ایسے ہی بس آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی سورس ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے ہمیشہ ٹرسٹڈ چینلز پہ جو لوگ آپ کو اچھی انفارمیشن دیتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، تاکہ یوٹیوب بھی ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے پہنچائے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ والے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ جو بہبود سیونگ اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ والے ہیں، ان کے لیے کیا نئے پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ ان کو ملیں گے، یا دوسری جتنی بھی بچت سکیمیں ہیں ان کے علاوہ بھی جو سرٹیفکیٹس ہیں یا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر نیشنل سیونگ کیا کہتا ہے۔ ہم لوگ تو باتیں سنتے ہیں دوسروں کی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پرافٹ ریٹس ملیں گے نہیں ملیں گے، باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کا یہ بہت زیادہ سوال پوچھا گیا، تو اس کے اوپر میں نے جو ہے اپنی انفارمیشن ساری جو ہے نکالی ہے، اور میں یہ باہر سے کہیں سے بھی نہیں، سنی سنائی بات نہیں، میں نیشنل سیونگ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ سب سے اہم سوال ہے، آر نیو ریٹس آٹومیٹکلی میڈ اپلیکیبل آن دا ایگزسٹنگ انویسٹرز؟ کیا جو موجودہ جو سرمایہ کار یا پہلے سے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کو نئے پرافٹ ریٹس ملیں گے؟ تو اس کے اوپر یہاں پہ نیشنل سیونگ نے مکمل ایک چھوٹا سا یہاں پہ جواب دیا ہے، اور سارے اس میں جو جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹس ہیں یا سرٹیفکیٹس ہیں ان کو یہاں پہ شامل کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا، اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا ہے۔ یہاں پہ دوستو دیکھیں، آل نیشنل سیونگ اسکیمز ایکسیپٹ نیشنل سیونگ اکاؤنٹ، یعنی جتنی بھی قومی بچت سکیمیں ہیں سوائے سیونگ اکاؤنٹ کے، اور ٹرمڈ اینڈ فکسڈ ڈپازٹس، یعنی جو یہ اسکیمیں ہیں یہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتی ہیں، اور یہ فکس آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کو کوئی بعد میں چینجنگ نہیں ملتی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ، آگے وہ کہتے ہیں hence the agreement made at the time of investments remain valid up to the maturity of that particular deposits، یعنی جو مخصوص آپ کے جو ڈپازٹس ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں وہ آپ کی اسی طرح سے جو ہے میچورٹی ٹائم تک جو ہے رہتی ہیں، جس طرح سے آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ آپ لازمی اپنے اکاؤنٹ کا سٹیٹس چیک کریں، اپنے جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں یا سیونگ اکاؤنٹس ہیں، کوئی بھی ہے اس میں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ ایک بار لازمی جو ہے اپنی برانچ وزٹ کریں جو قومی بچت کی ہے، اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ آیا کہ یہ نئے رولز جو ہیں یہ آپ کے جو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں، جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس پہ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہے۔ اگر تو چینجنگ اس میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ آگے میں آپ کو بہبود سیونگ والوں کا اور پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اینی چینج ان دا پروفٹ آئدر اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ، یعنی اوپر جاتا ہے پروفٹ یا نیچے آتا ہے، لیٹر ایشوز ڈز ناٹ افیکٹس دا ایگزسٹنگ انویسٹمنٹس، تو یہ چاہے پرافٹ اوپر جائے نیچے جائے تو جو پرانے انویسٹمنٹس ہیں ان کو یہ ایفیکٹ نہیں کرتا۔ اب اس میں یہ تو ایک چیز تو فائدے والی ہے کہ جو لوگ آج انویسٹ کریں گے کل ان کو جو ہے فائدہ ہونے والا ہے، چاہے پرافٹ نیچے بھی آ جاتا ہے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اچھا، اس پہ آگے جائیں تو تھوڑا سا میں یہاں پہ اس کو شارٹ بھی کروں گا، کیونکہ اس میں پھر پڑھ کے بلکہ میں سنا دیتا ہوں۔ however if any investor intends to avail new rates, she can withdraw the investment and on the payments are subject to nominal service charges، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے پرافٹ ریٹس آپ حاصل کریں تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں ان کے اوپر ایک چھوٹی سی جو آپ سے رقم کاٹی جاتی ہے، مطلب یہ 100% سیم نہیں ہے انگلش کا، آپ خود اگر چاہیں تو اس کو بلکہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا کہ آپ ٹرانسلیٹر پہ بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔
تو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ نئے پرافٹ ریٹس آپ کو دیے جائیں تو آپ اپنی جتنی بھی انویسٹمنٹس ہیں ان کو ایک بار نکلوا لیں، وڈرا کروا لیں. اس کے اوپر آپ کو چھوٹے سے یعنی منیمل آپ کو نامنل آپ کو چارجز جو ہیں وہ دینے پڑیں گے، جو کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. مختلف جو سرٹیفکیٹس ہیں یا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ سے وہ تھوڑی سی جو ہے انکیشمنٹ پہ جو کٹنگ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی 5 سال تک. اگر آپ کا میچورٹی پیریڈ 10 سال کا ہے تو پھر اس میں اگر آپ کے 5 سال گزر چکے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے ری انویسٹمنٹ کریں. یہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں. تو اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دین انویسٹمنٹ دا سیم آن دا نیو ریٹس. تو جب آپ دوبارہ سے انویسٹ کریں گے تو آپ کو نئے ریٹ مل جائیں گے. یہ تو بالکل مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، آسان انہوں نے حل بتا دیا. اس کے آگے کہتے ہیں فردر ان کیس آف پی بی اے، جو ہمارے جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ والے اور بہبود سیونگ اکاؤنٹس والے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے. اب کافی سارے لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی ساری انفارمیشن شیئر کی ہوگی، آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کو یہاں پہ جو نیشنل سیونگ ہے وہ آپ کو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ if the revised rates are higher than existing one, then the new higher rates will be applicable on the existing investments having lower rates. اگر آپ کی یعنی کم سطح پہ آپ کی یعنی کم ریٹ پہ آپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور اس کے بعد پرافٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو ایکچولی یہاں پہ آپ کو پرافٹ ریٹس دیے جاتے ہیں آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. لیکن پھر سے میں یہاں پہ آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک بار سٹیٹس اپنا لازمی چیک کریں، آپ ایک بار برانچ لازمی وزٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو انفارمیشن یہاں پہ آپ کو دی جا رہی ہے یہ بڑی ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن ہے. اس کو میں بلکہ آپ سے اردو ٹرانسلیٹر کے ذریعے یہاں پہ ٹرانسلیٹ بھی کر کے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں. ساری باتیں جو ہیں مجھ پہ ریلائی نہ کریں. کہتے ہیں کہ مزید جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اور بہبود سیونگ کے معاملے میں اگر نظر ثانی شدہ شرحیں موجود سے زیادہ ہیں تو نئی اعلیٰ شرحیں یعنی جو نئے پرافٹ ریٹس ہیں موجودہ سرمایہ کاری پر لاگو ہوں گی جس کی شرح کم ہے. یعنی اس میں تھوڑا بہت جو ہے فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ بینک جو ایگریمنٹ جس نے کیا ہوا ہے یعنی نیشنل سیونگ نے، تو اس میں آپ کو نئے پرافٹ ریٹس ملیں گے لیکن اس کے اوپر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہو. اب یہ اس کے اوپر ایک جو چارٹ آئے گا جو پرافٹ ریٹس کا ہے وہ الگ سے ہوگا، تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گا. اب آ جاتے ہیں ان دو سرٹیفکیٹس یا اکاؤنٹس سے ہٹ کے جن کی انویسٹمنٹس ہیں، جن کی ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے یا دوسرے جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اوپر جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنا جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے نیشنل سیونگ کے ساتھ اس کو ریڈ کریں، اس کے اوپر جو ہے آپ اپنے اکاؤنٹ سٹیٹس کو چیک کریں. اچھا، تو یہاں پہ جو ہماری بہنیں ہیں کافی ساری جو متعلقہ ہیں یا بیوائیں ہیں ان کے لیے ان کے کافی سارے سوالات تھے اس حوالے سے، تو ان کو بھی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے کہوں گا، اگر فار ایگزامپل آپ نے لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کی ہوا ہے، جیسے 10 سال کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ ہے اور ابھی 5 سال آپ کے گزر چکے ہیں، تو 5 سال گزرنے کے بعد آپ سے کوئی کسی قسم کی ڈیڈکشن نہیں کی جاتی. ڈیڈکشن کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے سرٹیفکیٹس کے حوالے سے، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے، تو اس کا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. لیکن یہ ڈیٹیل انفارمیشن میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے پاس، چونکہ کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ. تو یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کی انویسٹمنٹس اگر ہم انکیشمنٹ دیکھیں، انکیشمنٹ جو انویسٹمنٹ آ گئی انکیشمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ پہلے سال پہ آپ سے 1% یہ ڈیڈکشن کرتے ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں ان کے اوپر، اور 5 سال تک اگر آپ چلے جاتے ہیں، 4 سال تک تو آپ کی انویسٹمنٹ پہ کچھ بھی کٹوتی نہیں ہوتی، یعنی 5ویں سال پہ جا کے. لیکن چوتھے سال میں جا کے آپ کی 0.25% ہے، تیسرے میں 0.5 ہے، دوسرے میں 0.75 ہے. تو یہ پرسنٹیج ہے، یعنی ڈیڈکٹ کر کے آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹس ہیں جو کیپٹل ہے آپ کا وہ آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ یعنی 1 سال گزرنے سے پہلے نکال رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پرافٹ بھی نہیں دیا جاتا. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. لیکن یہاں پہ جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہاں پہ آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو نیو پرافٹ ریٹس ہیں وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ تھوڑے سے چارجز دے کے
اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ایک بار نکال لیں اور اس کو دوبارہ انویسٹ کر لیں۔ تو یہ ہے آخری جو کام کی چیز ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ مطمئن ہوں نیشنل سیونگ سے تو نیشنل سیونگ میں انویسٹ کریں، اگر نیشنل سیونگ سے آپ مطمئن نہ ہوں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے اٹھا کے لے جائیں جو پرائیویٹ بینک ہیں، جو کمرشل بینک ہیں، جو آپ کو اس وقت سب سے زیادہ پرافٹ ریٹ 22.5% تک دے رہے ہیں۔ اگر اس کے اوپر آپ سے ٹیکس کٹوتی بھی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ جو ہے آپ کی آپشنل ہوتی ہے، آپ خود بھی دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو دینی چاہیے، کیونکہ بعد میں نے دیکھا ہے کہ اتنا بندے کا نقصان ہو جاتا ہے اگر بندہ یہاں پہ زکوٰۃ نہیں دیتا جن کے اوپر فرض ہے، تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ مختصر یہ کہ اگر آپ پرانے سرمایہ کار ہیں تو آپ کو بہبود سیونگ اور پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے اوپر لازمی طور پہ آپ کا جو انکریزمنٹ ہے وہ ملے گی، لیکن تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے سیونگ اکاؤنٹس ہیں یا اسکیمز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو جو ہے آپ کے جو انویسٹمنٹ جو آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تھا یا جب پرچیزنگ کی تھی تو جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اگر فکسڈ ہے تو لازمی طور پہ آپ کا جو پرافٹ ہے وہ چینج نہیں ہوگا، زیادہ ہو یا کم ہو آپ نے جو انویسٹمنٹ کی جس پرافٹ پہ اتنی ہی رہے گی، تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ ہاں اگر آپ نے ابھی بہتر کرنا ہے تو پھر سے یہی بات کہوں گا کہ نکال کے دوبارہ سے اس کو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کافی ساری اہم انفارمیشن تھی جو آپ تک پہنچی، اس حوالے سے میں نے کافی سارے سوالات نکالے ہوئے ہیں، ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک لسٹ ہے آپ لوگوں کے سوالات، اس میں جوابات ہیں، اور آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور جتنی بھی آپ کو انفارمیشن ضروری چاہیے ہوتی وہ ساری آپ کو اب میں آنے والی ویڈیوز میں دینے جا رہا ہوں، لیکن 1 بائی 1 میری کوشش ہوگی آپ جو ہے پرماننٹ اگر ہمارے سبسکرائبر ہوں گے تو ود ان 1 ویک آپ یہ ساری چیزیں، سارے جو اس کے رولز ہیں، ساری جو ان کی یہاں پہ جو آپ کے ساتھ کی گئی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ساری آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا، تاکہ اگر آپ نیو انویسٹر ہوں، نئے انویسٹر بننا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور بیسٹ آپشن آپ کے پاس کون سی ہے، کس بینک میں آپ جائیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ آگے آنے والی ویڈیوز میں شیئر کریں گے، پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے بھی انفارمیشن دیں گے۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک اینڈ فالو کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔